سر کے بال گرنے کا علاج۔ اس کا علاج کیا ہے؟ ابو داؤد میں حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس کی بال ہو وہ اسے اس کی اکرام اور حفاظت کرے۔ بال خواہ داڑھی کی بال ہو یا سر کی بال ہو تو اس کی حفاظت اور اکرام کرنا یہ ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بالوں کی زیادہ حفاظت کرتے تھے اور خیال کرتے تھے۔ صحیح حدیث میں آتے ہیں، شمائل میں، شمائل ترمذی میں بھی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکسر دہن راسہ وتسریح لحیته ویکسر القناع حتی کأن ثوبہ ثوب زیات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر اکثر تیل کا استعمال فرماتے اور اپنی داڑھی مبارک میں کنگھی کیا کرتے تھے اور اپنے سر مبارک پر ایک کپڑا ڈال دیا کرتے تھے جو تیل کی کثرت کے استعمال سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسا زیات تیل فروش کا کپڑا۔ تو تیل میں زیادہ مفید تیل جو ہے وہ سرسوں کا تیل ہے۔ سرسوں کا تیل بالوں کی قدرتی غذا ہے۔ لمبے، گنے اور مضبوط اور چمکدار بالوں کی مناسب نشوونما کے لیے سرسوں کا تیل بہترین ہے۔ سرسوں کی تیل رات کو خوب اچھی طرح بالوں پر لگائے اور صبح کسی اچھی شیمپو کے ساتھ اسے دھو لے، اور یہ عمل جاری رکھنے کے لیے بال مضبوط اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سرسوں کی تیل کو ہلکا سا گرم کرتے بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح مساج کرنے سے بالوں کی نشوونما میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے اور کھوپڑی کا دوران خون بھی بڑھ جاتا ہے۔ سرسوں کا تیل حیاتین اور معدنیات کا مجموعہ ہے۔ سرسوں کا تیل گنج پن کو ختم کرنے میں نہایت مؤثر ٹانگ کا کام سر انجام دیتا ہے اور خشک اور بے رونق بالوں کو چمک دمک اور تر و تازگی عطا کرتا ہے۔ تو یہ ہر رات استعمال کرنا اور صبح سویرے اپنے بالوں کو اچھی طرح دھو لینا، یہ عمل بالوں کے لیے انتہائی مفید ہے اور مسنون بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اپنے سر کے بالوں کو زیادہ تیل استعمال کرتے تھے، تو یہ مسنون عمل بھی ہے۔ اسی طرح یہ کوفرے کا تیل بھی نہایت مفید ہے سر کے مساج کے لیے۔ اس کی وجہ سے بالوں کی خشکی دور ہو جاتی ہے اور بالوں کی گرنا وغیرہ یہ ختم ہو جاتے ہیں۔